الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وأصحابه الهادين وعلماء الدين الربانيين المجتهدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر محترم، میر مجلس، نمونہ اسلاف، بقیت السلف والخلف، نائب رئیس جامعہ عقل کوہ اور ہم سب کے رہبر و رہنما و مربی حضرت الحاج حافظ اسحاق صاحب وسطانوی ادام اللہ ظلہم السامی علینا والبسہم لباس الصحة والعافیہ وحفظہم من جمیع الامراض والآلام، اور دیگر موقر اصحاب فضل و کمال، علماء کرام، فضلاء عظام اور مستفیدین جامعہ و ابناء جامعہ، بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ عز اسمہ کے حضور بے پناہ احسان و شکرانے کا مقام ہے کہ اس ذات عالی قدر نے ہمیں مختلف مقامات سے اکٹھا کر کے جامعہ عمر بن خطاب سے فراغت پر بچھڑ جانے اور باہمی ملاقات کو ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد ایک بار پھر اجتماعی طور پر باہم مل بیٹھنے کا سنہرا موقع عنایت فرمایا. فللہ الحمد والشکر علی ذلک. اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور ترقی و سعادت مندی کی قوی تر علامت اور اثر ہے کہ مادر علمی کی صدا و بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے ضروری مشاغل و مصروفیات سے منقطع ہو کر آپ بخوشی احاطہ جامعہ میں حاضر ہو گئے. در حقیقت مادر علمی سے ربط و ضبط اور اساتذہ و اکابر سے مربوط رہ کر اور بڑوں کی رہنمائی میں کام کرنے سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے، قبولیت و مقبولیت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کی مدد و نصرت بھی شامل حال ہوتی ہے. روحانی محسنین کے ساتھ تعلق ترقیات کا زینہ اور خیر و فلاح کا وسیلہ ہے. اساتذہ مادر علمی و مربین کے ساتھ منسلک و مرتبط رہنا احسان شناسی ہے، اور احسان شناسی تقرب الہی کا ذریعہ ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. بہرحال اہم ضروری بنیادی امور اور دینی خدمات کی لائن سے
مفید ترین تجرباتی باتوں اور طریقوں پر اور زمانے کے تقاضوں سے متعلق بالتفصیل مفید پرمغز و فکر انگیز خطاب آج کے ہماری اس مجلس کے اہم مہمان خصوصی صالح و پاک طینت عالم دین مقرر شیریں بیاں ناظم جامعہ ریاض العلوم انواع حضرت مولانا بنیامین صاحب دامت برکاتہم فرمائیں گے۔ اسی طرح ہماری آج کی اس مجلس کے دوسرے مہمان خصوصی ملک کے ممتاز عالم ربانی مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی فرمائیں گے۔ میں آج کی اس مجلس کے مختصر سے وقفے میں اس خاص امر کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی وابستگی و واقفیت بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ حضرات میں سے اکثر علماء و حفاظ امامت و خطابت جیسے محتم بالشان شعبے سے منسلک ہیں، اور یہ ایک ایسا منصب ہے کہ اس میں امام سے ہر خاص و عام کا واسطہ پڑتا ہے۔ امام کی حیثیت مرجع کی ہوتی ہے۔ لوگ اپنے ذاتی، نجی، گھریلو، معاشرتی اور معاشی و اقتصادی مسائل میں شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے امام کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس لیے امام کا شرعی مسائل سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ وہ افتى الناس بغیر علم فضلوا واضلوا والی وعید کا مصداق ٹھہریں گے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ چھوٹی بڑی کتب فقہ اپنے زیر مطالعہ رکھنے کی عادت ڈالیں۔ پڑھنے پڑھانے اور مطالعے ہی سے آپ کو فقہی مسائل پر عبور حاصل ہوگا۔ حدیث مرفوع ہے، انما العلم بالتعلم وانما الفقہ بالتفقہ، کہ علم اور فقہ پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ عوام الناس فقہی مسائل ہی آپ سے دریافت کریں گے۔ فن فقہ خدائی قانون کا نام ہے، پورے انسانی معاشرے کو پرامن بنانے اور پرامن طریقے پر چلانے کے لیے اسلام کا اپنا ایک پورا مضبوط و مستحکم نظام ہے، جس کا نام فن فقہ ہے۔ اگر اس نظام کو اپنایا نہ جائے اور اس کا اجرا نہ ہو تو پھر انسان حیوان بن جائے گا، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا، ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گا، اور انسانیت کے نام پر انسان مار دیے جائیں گے۔ فن فقہ سے کوئی بھی شخص پیدائش سے لے کر تدفین تک بے نیاز و دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا شریف النفس فن ہے جو اسلامی تعلیمات کا نچوڑ، قرآن مجید کا خلاصہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ شریعت کے عمومی و خصوصی
مزاج و مذاق کا ترجمان ہے۔ فقہ سراپا خیر ہے اور تفقہ فی الدین ایک عظیم نعمت ہے۔ فقہی مسائل کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنا منصب نبوت و کار نبوت میں سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی تفسیر میں منقول بعض مفسرین کے اقوال سے پتہ چلتا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا۔ علم فقہ کا ثمرہ خشیت الہی کا حاصل ہو جانا اور انذار کی صفت کا پیدا ہو جانا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سے پتہ چلتا ہے۔ اور ما عبد اللہ بشیء افضل من فقہ فی الدین ولکل شیء عماد وعماد هذا الدین الفقہ والی حدیث میں جو سنداً کچھ ضعیف ہے فرمایا گیا کہ علم فقہ حاصل کرنے سے زیادہ کوئی عبادت افضل نہیں، اور ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے، اور دین اسلام کا ستون علم فقہ ہے۔ علم فقہ کے عظیم المرتبت ہونے کا اندازہ خاتم المحدثین والمفسرین رئیس الفقہاء والمتکلمین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان عالی سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ میں ہر علم و فن میں اپنی ایک مخصوص رائے رکھتا ہوں، کسی کا مقلد نہیں ہوں، باستثناء فقہ کے کہ اس میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں، صرف اور صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہوں۔ کسی عربی شاعر نے علم فقہ کی اہمیت و افادیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے اذا معتز ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزاز فکم طیب یفوح ولا کمسک وَكَمْ طَيْرٍ يَطِيرُ وَلَا كَبَازٍ، کہ جب کوئی ذی علم اپنے علم پر فخر کرے تو علم فقہ ہی فخر کیے جانے کے زیادہ لائق، حقدار اور مستحق ہے، کیونکہ علم فقہ مشک کے مانند ہے اور بہت ساری خوشبوئیں مہکتی ہیں مگر مشک کی طرح نہیں، اور بہت سارے پرندے اڑتے ہیں مگر باز کی طرح نہیں۔ وخیر علوم علم فقہ لأنه يكون إلى كل المعاني توسلا فإن فقيها واحدا متورعا على ألف ذي زهد تفضل واعتلا۔ جملہ علوم میں برتر و بہتر علم فقہ ہے، کیونکہ علم فقہ جمیع مراتب عالیہ اور خوبیوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور ایک متقی فقیہ ہزار عابدوں سے بڑھ کر ہے۔ تفقہ فإن الفقہ افضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد۔ علم فقہ ضرور حاصل کرو، کیونکہ
اس سے اعمال صالحہ کی توفیق اور تقوی کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور علم فقہ سے فقیہ پر ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں۔ علم فقہ ایسا مضبوط قلعہ ہے کہ جس کی پناہ میں فقیہ جمیع حوادث و آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، جمیع حوادث و آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فقہ کی عظمت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے سے بھی واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا العلم علمان، علم الفقہ للادیان وعلم الطب للابدان وما وراء ذلك بلغت مجلس، کہ علم تو دو ہی ہیں مذاہب میں، علم فقہ اور بدنوں کے لیے علم طب۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مقولے کا مطلب علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کے اوپر ایک خاص مقدار میں دو علم حاصل کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر وہ دو علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ ایک تو علم فقہ ہے جو اتنی مقدار میں حاصل کرنا ضروری ہے جس سے آدمی کو حلال اور حرام کی پہچان حاصل ہو جائے اور فرائض کی ادائیگی کے طریقے معلوم ہو جائیں، اور علم طب اتنی مقدار میں حاصل کرنا ضروری ہے، اس کی موٹی موٹی اتنی باتیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ جن کے ذریعے وہ اپنے صحت کی حفاظت کر سکے۔ اور حضرت امام شافعی نے آگے فرمایا وما وراء ذلك بلغت مجلس، کہ ان دو علموں کے علاوہ دنیا میں موجود جتنے علم ہیں تو وہ حظ نفس کا ذریعہ ہیں، مجلس کی رونق ہیں اور زینت ہے۔ ان کے ذریعے مجلس میں بات کی جا سکتی ہے، ان کو مجلس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان کو بہت زیادہ مقدار میں ان سے نفع حاصل نہیں ہوگا جتنا نفع ان دو علوم سے حاصل ہوگا۔ وقت کی قلت کے پیش نظر انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم اجعل آخرتنا خیرا من الاولی وما توفیقی الا باللہ۔